بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 3 ایشوز کے اوپر میں بریفلی بات کروں گا. ایک تو آرمی چیف کی فیملی کے بارے میں جو نادرا کا ڈیٹا لیک ہوا اس میں لیٹسٹ کیا ہے, کچھ انفارمیشن وہ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک سینئر جرنلسٹ بلکہ نیشن اخبار ہے انگریزی کا, اس کے جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے رات کو کچھ ٹویٹس کیے, پھر بعد میں وہ ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کر دیے, اور اس میں انہوں نے کچھ ریٹائرڈ جنرلز کی بات کی کہ جی ان کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لنک واٹ ایور جو بھی تھا اس بارے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور پھر ڈیلیٹ کیوں کرنا پڑ گیا ان کو اس طرح کا جو بھی ٹویٹ تھا, اور ادروائز بھی کچھ اس قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے. لیکن یہ میں اسپیکولیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک دیکھیں کنفرم چیز نہ ہو تو جس حد تک جس قسم کی انفارمیشن ہے اسی قسم کی انفارمیشن میں آپ سے شیئر کروں گا. تو تیسری ایک جو خبر ہے وہ عادل راجہ کے بارے میں ہے, جن کو ظاہر ابھی 2 دن پہلے اریسٹ کیا گیا تھا لندن میں. اور ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ان کی جو اریسٹ تھی وہ بیسیکلی جو اریسٹ کا مقصد وہ یہ تھا کہ وہ دہشت گردی سے ریلیٹڈ جو ہے کہ جی ان کا کہ دہشت گردی پر اکسانے کے الزام میں ان کو پکڑا گیا تھا. یہ ان کی پولیس نے مطلب لندن پولیس نے اس بات کی تصدیق کی. تو سب سے پہلے آرمی چیف کی فیملی کا ڈیٹا لیک کرنے والے نادرا کے 4 ملازمین کے خلاف عدالت میں شکایت درج کرا دی گئی. یہ خبر ہے عمر چیمہ کی, اور وہ اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ نادرا نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے اہل خانہ کا ڈیٹا غیر مجاز انداز میں حاصل کرنے پر عدالت میں اپنے 4 ملازمین کے خلاف فوجداری شکایت درج کرائی. ڈیٹا کی چوری آرمی چیف کے تقرر سے کچھ عرصہ قبل ہوئی تھی, اور اس ڈیٹا کو FIA کی امیگریشن ریکارڈ کے ذریعے یہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ فیملی نے کن ممالک کا سفر کیا تھا. ابتدائی طور پر 8 اہلکاروں کو ملزم ٹھہرایا گیا تھا, اور ان میں سے 6 کے خلاف انویسٹیگیشن کی گئی تاکہ انکوائری کی جا سکے. جس ڈائریکٹر رینک کے ایک افسر سید امیر حسین بخاری سمیت 4 ملازمین کو قصوروار ٹھہرایا گیا. مطلب ہے کہ انویسٹیگیشن 8 کے اگینسٹ ہوئی, قصوروار 4 لوگوں کو ٹھہرایا گیا, اور اس میں یہ ڈائریکٹر رینک کا بھی ایک افسر تھا جس کا نام ابھی میں نے لیا. ان ملازمین کے خلاف شکایات نادرا آرڈیننس 2000 کے سیکشن 31 کے تحت فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کی گئی. ملزمان نے شہریوں کے ڈیٹا تک غیر قانونی اور غیر مجاز انداز سے رسائی حاصل کر کے واضح طور پر SOPs کی خلاف ورزی کی, اور یہ اقدامات نادرا امپلائیز سروس ریگولیشن 2002 کی ضابطہ نمبر 3 کی خلاف ورزی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ جی قصوروار قرار دیے جانے والے ملازمین کے خلاف چیئرمین کی ہی نگرانی میں شکایت مجسٹریٹ کے پاس درج کرائی گئی تھی. چیئرمین نے منگل کو وزیر اعظم شہباز شریف سے, یہ جو ابھی جو چیئرمین طارق جنہوں نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے پھر اس کا استعفیٰ بھی دے دیا تھا, اور اس کی وجوہات میری اپنی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ کویشچن کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے ان کو نکالا گیا. تو اس کے اوپر میں رانا ثناء اللہ کو رات کو سن رہا تھا انٹیریئر منسٹر کا, تو وہ کسی انکوائری کا نام لے رہے تھے کہ جی کوئی انکوائری تھی, اور اس انکوائری کی وجہ سے بیسک مقصد انکوائری کا تھا. پھر یہ والا سوال پوچھا, بلکہ طلعت حسین کہ میرے ہر پروگرام میں تھے, تو سید طلعت حسین نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, بیکاز اوور آل ایک جو کنڈکٹ ہوتا ہے چیئرمین نادرا کا, فرض کریں اس میں اگر اس طرح کی چیزیں بھی, اس طرح کی انفارمیشن لیک ہو, اور پھر وہ انکوائری کی بات, تو یہ چیزیں جب ساری سامنے آتی ہیں تو پھر ان سے وہ ریزگنیشن کا سیکھ کرنے کی بات کی گئی تھی کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ریزگنیشن دے دیں. سوچنے کا ٹائم لیا انہوں نے, اور پھر آ کے انہوں نے ایگری کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں ریزگنیشن دے دوں گا. لیکن جو انہوں نے اپنے ریزگنیشن میں لکھا, جو وجوہات لکھی وہ آلدو ڈفرینٹ وجوہات تھیں. اچھا, اس کے بعد یہ بھی اس میں کہا گیا کہ جی نادرا کے ڈائریکٹر کے علاوہ 3 جونیئر ملازمین کو اس واقعے میں ملزم قرار دیا گیا. ادارے کے ڈائریکٹر نے اسلام آباد میں آرمی چیف کی فیملی کے 2 ارکان کی تفصیلات حاصل کی, جبکہ دیگر ملازمین نے کوہستان, ڈیرہ اسماعیل خان اور کولو میں اپنی متعلقہ پوسٹنگ کے مقام سے ایسا کیا. مطلب سب نے یہ انفارمیشن وہاں سے ریٹریو کی. اس قسم کی مطلب ہے کہ یہ خبر ہے, اور یہ ظاہر ہے چونکہ اس کے اوپر کافی اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی ہے, سارا کچھ ہے, اور یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی جو کہ ڈیولپمنٹ میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں. اچھا, اس کے علاوہ جو میں دوسری بات کر رہا تھا وہ جو سلمان مسعود ہیں, ایڈیٹر نیشن ہیں, اور ظاہر ہے ایک ایڈیٹر ہیں تو سینئر ہی ایک جرنلسٹ ہوگا.
اچھا انہوں نے کوئی رات کو ٹویٹس کیے، کوئی 2-3 ٹویٹس کیے، اور وہ ٹویٹس کرنے کے بعد ایک ٹویٹ کو تو جو مجھے بھیجا گیا تو اس کے تو کم از کم 134 ری ٹویٹس ہو چکے تھے، 31 کوٹس ہو چکے تھے، اور اس کو 63,000 تقریباً اس کے ویوز اس کو مطلب دیکھا گیا، لوگوں دیکھ چکے لوگ، 393 لوگوں نے لائکس کی، اور پھر 200 بک مارکس، اس قسم کی چیز تھی. سو مطلب ہے کہ یہ انفارمیشن کافی لوگوں تک پہنچ جانے کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کیا. اچھا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ 4 ریٹائرڈ جنرلز سسپیکٹڈ آف پلاننگ دا ریٹرن آف دا پروجیکٹ. ریٹرن آف دا پروجیکٹ کا مطلب کون سا پروجیکٹ ظاہر عمران خان پروجیکٹ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جی ریٹرن آف دا پروجیکٹ کہ جی عمران خان کا پروجیکٹ تاکہ دوبارہ آ جائے، اس قسم کی بات انہوں نے کی کہ جی. اور 4 جنرلز کی بات کی، کوئی ریٹائرڈ جنرلز کی، اور کسی کا نام نہیں لیا انہوں نے. پھر انہوں نے یہ کہا اینڈ ایونٹس اپ ٹو مئی 9، یعنی کہ ایک تو یہ پلاننگ، یہی جو ریٹرن آف دا پروجیکٹ، اور پھر ایونٹس اپ ٹو مئی 9 کو جو ہوا آپ کے سامنے سب کچھ تھا. اچھا ایک کے بارے میں انہوں نے کہا 1 واز موٹیویٹڈ فار بینگ دا اوریجنل آرکیٹیکٹ، کہ جی وہ بیسک آرکیٹیکٹ تھا، ایک ریٹائرڈ جنرل جو بھی تھا. دوسرے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کو پریزیڈنسی، یعنی کہ اس کو وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بنے گا. تیسرا کوئی ٹاپ اسپائی، مطلب ہے کہ کوئی کسی ایجنسی کی اہم پوزیشن حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اور ریٹائرڈ لوگ ہیں لیکن سارے کے سارے. اور پھر یہ کہ جی اینڈ ون آف دیم وانٹیڈ ٹو بی مور دین واٹس ایپ گروپ ایڈمن، کسی واٹس ایپ کے گروپ ایڈمن ہوگا، آئی ڈونٹ نو کون ہے، کہ جی وہ اس سے زیادہ کوئی تھوڑا سا ان کی چاہتا تھا کہ اس سے زیادہ ان کو کچھ ملے. اچھی بات یہ ہے کم از کم انہوں نے کسی کا نام نہیں لکھا، بیکاز بات یہ ہے کہ جی اگر آپ کسی کا نام لکھ کے اس قسم کی بات کریں اور وہ کنفرم نہ ہو تو بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. بیکاز ایک وی لاگ میں سن رہا تھا اور اس میں کچھ جرنلز کے نام بھی لیے یہی بات اسی قسم کی کر کے. تو میں چونکہ یہ انفارمیشن ہے، میں اس کے اوپر خود بھی کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جیسے ہی مجھے کوئی انفارمیشن ملتی ہے میں اپنی سٹوری دوں گا نیوز کے لیے، جنگ کے لیے، اور پھر میں آپ سے بھی شیئر کروں گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک جو میں نے وی لاگز بھی سنے اور جو نام بھی لوگوں کے لیے جا رہے ہیں نا، اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو انفارمیشن ہے یہ ابھی بالکل اسپیکولیشن ہے. بہت سی چیزیں، بہت سے نام اپنی خواہش کی بنیاد کے اوپر لے لیے جاتے ہیں لوگوں کے بہت. سو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ غلط بات ہے کہ آپ کسی کا نام اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ جی، اور جب کہ کوئی بات ٹھوس اس قسم کی ہو بھی نہ، اور اس لحاظ سے اگر آپ یہ نام لیتے ہیں تو. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی جب یہ ٹویٹس کر دیے انہوں نے 2-3 اور اسی قسم کے ٹویٹس کیے تھے. اب وہ جو ٹویٹس کیے، ایک انہوں نے وہی جو فارمر جو کور کمانڈر لاہور تھے جن کو چینج کر دیا گیا 9 مئی کے واقعے کے بعد، ان کے بارے میں کچھ لکھا کہ جی انہوں نے کیا کیا اور ان کے متعلق کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. تو اگر یہ چیزیں صحیح تھیں تو ڈیلیٹ کیوں کی گئیں؟ ڈیلیٹ کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آئی. اور پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ دیکھیں میں جیسے پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ ہوں، اور میری پہلی ذمہ داری ظاہر ہے میرا اخبار ہے، میں نیوز کا ملازم ہوں، نیوز اور پھر جنگ. تو اگر خبر ہے تو خبر ظاہر ہے مجھے شیئر کرنی ہے، مجھے لکھنی ہے، اپنے اخبار کے لیے لکھنی ہے. تو میں ایکسپیکٹ تو یہ کرتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک اور وہ ایڈیٹر ہیں اپنے نیشن کے، تو ان کو میری نظر میں یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ وہ خبر دیتے اپنے اخبار کے لیے، بجائے اس کے کہ اگر یہ انفارمیشن ان کے پاس پکی انفارمیشن ہے تو وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اور پھر ڈیلیٹ کے بعد اور پھر ٹویٹ کر دیں، اور ٹویٹ کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیں، جس سے شک یہ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ بھی جو ان کی 4 کی انفارمیشن ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. سو باقی جو میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی انفارمیشن میرے پاس پکی آتی ہے تو میں وہ خبر کر کے تو میں آپ سے شیئر کروں گا. اچھا تیسرا جو ایشو ہے جو عادل راجہ کا، جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، جو کہ بہت کچھ پچھلے کئی مہینوں سے بہت کچھ لندن میں UK میں بیٹھ کے تو پاکستان کے اگینسٹ ریاست اور پاکستان کی فوج کے اگینسٹ خاص طور کے اوپر انہوں نے ٹارگٹ کیے رکھا. تو ان کے متعلق یہ خبر ہے آج، یہ ایکسکلوسیو خبر ہے مرتضیٰ علی شاہ کی، جو کہ ہمارے کولیگ ہیں، جیو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نیوز میں لکھتے ہیں لندن میں. اور ان کی خبر یہ ہے کہ برطانوی جو سیکیورٹی ذرائع ہیں انہوں نے ان کو بتایا ہے مرتضیٰ علی شاہ کو کہ سوشل میڈیا، یہی جو عادل راجہ ہیں ان کو
دہشت گردی کے الزام میں ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے CTPSE کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی ہدایات پر دہشت گردی ایکٹ 2000 کی شک 59 کے تحت حراست میں لیا گیا، جو ان کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ انہیں برطانیہ سے باہر کسی دوسرے شخص کو بھرپور طریقے سے جزوی طور پر دہشت گردی کا ارتکاب کرنے پر اکسانے کے شبہ میں پکڑا گیا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی تصدیق کی کہ برطانیہ سے باہر کا مطلب پاکستان ہی ہے۔ پاکستان میڈیا میں پہلے یہ رپورٹس آ رہی تھی کہ انہیں لندن کے اسکاٹ لینڈ یارڈ یا میٹروپولیٹن پولیس نے گرفتار کیا، لیکن جو مرتضیٰ علی شاہ کو جو انفارمیشن سیکیورٹی کے ذرائع نے دی، اس کے مطابق انہیں CTPSE کے یونٹ، وہی جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ہوگا کوئی ڈپارٹمنٹ، برطانیہ کے سینٹرل ٹیررزم کمانڈ کی جانب سے درخواست ملنے پر گرفتار کیا، کیونکہ اس سینٹرل ٹیررزم کمانڈ کو پاکستانی حکام کی جانب سے شکایت موصول ہوئی تھی۔ یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ جو اس کی اریسٹ ہوئی، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے یا پاکستان کی جو بھی اتھارٹیز ہوں گی ان کی شکایت کے اوپر انہوں نے جو بھی کچھ ان کو معلومات ملی دی گئی، اس کی بیس کے اوپر اریسٹ ہوا۔ عادل راجہ کو ان کے گھر سے حراست میں لیا گیا، اور انہوں نے نہ صرف اس میں کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ انہوں نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ انہیں پولیس کو انٹرویو دے کر خوشی ہوگی۔ ویڈیو پر ریکارڈ شدہ اپنے انٹرویو میں عادل راجہ نے دہشت گردی کے جرائم میں اپنے ملوث ہونے کی تردید کی اور پولیس کو بتایا کہ وہ تشدد کے شکار ہیں، نہ کہ اس کے منصوبہ ساز۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انہیں ستمبر کے کسی تاریخ تک 3 ماہ کے لیے ضمانت دی گئی ہے۔ ابھی وہ ضمانت کے اوپر ہیں، بیل دی گئی ہے، اور وہ سپٹمبر تک مطلب 3 ماہ کے لیے ان کو ضمانت دی گئی، اور اس دوران دہشت گردی کے الزامات میں تحقیقات جاری رہیں گی ان کے اگینسٹ۔ برطانیہ کے پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جی ایک بیرسٹر کا انہوں نے حوالہ دے کے کہا کہ عمر علی نے جو بیرسٹر ہیں کہ قانون کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی ایکٹ 2000 کے تحت اور اس جرائم کا ایک سلسلہ ہے جو اگر بیرون ملک کیے جائیں تو ان پر انگلینڈ اور ویلز میں ایسے ہی سزا دی جا سکتی ہے جیسے ان کا ارتکاب برطانیہ میں کیا گیا ہو، اور ان جرائم میں دہشت گردی پر اکسانے کا الزام بھی شامل ہے۔ اچھا، امیر عمیر علی نے مزید بتایا کہ اس قانون کے تحت سزا کے لیے ضروری ہے کہ عدالت میں یہ ثابت کیا جائے کہ سنگین تشدد کے حقیقی یا دانستہ استعمال یا دھمکی سے عوامی تحفظ کو خطرے میں ڈالا گیا ہو۔ تشدد کے اس استعمال یا دھمکی میں آتشی ہتھیار یا دھماکہ خیز مواد شامل ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مقصود سیاسی، مذہبی، نسلی یا نظریاتی وجوہات پر حکومت پر اثر ڈالنا یا عوام کو دھمکانا بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ اچھا، یہ انفارمیشن تھی جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں، بیکاز بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کچھ یہ بھی تاثر ہے کہ جو ان کا تھا تو کیس تھا ہی نہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو جو انفارمیشن مرتضیٰ علی شاہ کی ہے تو اس کے اوپر بھی مرتضیٰ کی بھی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے، اور اسی لیے میں نے ان کی سٹوری آپ کو پڑھ کے سنائی۔ تو اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جو انفارمیشن انہوں نے دی وہ پکی انفارمیشن ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔